ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں میری سنتوں کو زندہ کیا کرو، میرے طریقہ کار پہ عمل کیا کرو۔ میں نے تمہیں ہر چیز کا نمونہ دے دیا ہے، نماز کا نمونہ دیا، روزے کا نمونہ دیا، حج و زکوٰۃ کا نمونہ دیا، شادی کر کے میں نے دکھلا دی۔ اگر تم نے اپنی بچی کی شادی کرنی ہو، تم فاطمہ کے ابا کا طریقہ کار دیکھو۔ اگر تم نے اپنی شادی کرنی ہو، تیری بیوی تجھ سے عمر میں بڑی ہو، تم خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر کا برتاؤ دیکھو۔ اگر تمہاری بیوی عمر میں چھوٹی ہو، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے خامن کا برتاؤ دیکھو۔ اگر تمہیں خاندان کے ساتھ نباہ کرنا پڑ رہا ہو، تم مکے کے اندر مارنے والے ابو لہب کو دیکھو، نبھانے والے کالی کملی والے کو دیکھو۔ ہر موڑ پہ تمہیں نمونہ ملے گا۔ اگر تم کسی کافر کی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہم پھر سے آپ کے لے کر حاضر ہوئے ہیں قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان۔ اللہ تعالی حضرت کی مغفرت فرمائے۔ دوستو، بیان کو مکمل سنے گا آخر تک۔ چلے دیر نہ کرتے ہوئے بیان کو شروع کر لیتے ہیں۔ میدان حشر میں جب مصیبتیں تمہیں گھیر لیں گی، پریشانیاں تمہیں چاروں طرف سے آ لیں گی، ماں باپ اولاد کے نہ بنیں گے، اولاد ماں باپ کی نہ بنے گی، بیوی اپنے خامن کی نہ بنے گی، خامن اپنی بیوی کا نہ بنے گا، رشتہ دار کا رشتہ دار کوئی نہیں، یار کا یار کوئی نہیں، دوست کا دوست کوئی نہیں، کسی کا کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، او لوگوں اس دن بھرے ہوئے میدان میں، اس گھبراہٹ والے میدان میں تم میرے ہو، میں تمہارا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے، اس دن کام آئے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں میری سنتوں کو زندہ کیا کرو، میرے طریقہ کار پہ عمل کیا کرو۔ میں نے تمہیں ہر چیز کا نمونہ دے دیا ہے، نماز کا نمونہ دیا، روزے کا نمونہ دیا، حج و زکوٰۃ کا نمونہ دیا، شادی کر کے میں نے دکھلا دی۔ اگر تم نے اپنی بچی کی شادی کرنی ہو، تم فاطمہ کے ابا کا طریقہ کار دیکھو۔ اگر تم نے اپنی شادی کرنی ہو، تیری بیوی تجھ سے عمر میں بڑی ہو، تم خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر کا برتاؤ دیکھو۔ اگر تمہاری بیوی عمر میں چھوٹی ہو، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے خامن کا برتاؤ دیکھو۔ اگر تمہیں خاندان کے ساتھ نباہ کرنا پڑ رہا ہو، تم مکے کے اندر مارنے والے ابو لہب کو دیکھو، نبھانے والے کالی کملی والے کو دیکھو۔ ہر موڑ پہ تمہیں نمونہ ملے گا۔ اگر تم کسی کافر کی حکومت میں رہتے ہو، تسلط تمہارے اوپر کسی کافر کا ہے، اقتدار کافر کا ہے، تو کلمہ پڑھنے والا ہے، تو مسلمان ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 13 سالہ میری مکی زندگی کو سامنے لے آؤ، میں نے ابو جہل عتبہ شیبہ کے سامنے مار کھائی، ایمان زندہ کیا۔ پھر یہ نہیں کہ تم بھی ساتھ ساتھ بدل جاؤ۔ کیسے بدل جائیں؟ جو بدل گیا وہ بات نہیں۔ لوگوں نے مذہب کو کپڑے سمجھ رکھا ہے، سردی کے کپڑے اور گرمی کے کپڑے اور۔ یہ نہیں بدلا کرتا، کون بدلے؟ دستور خدا کا ہو، نافذ کرنے والی ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، بدلے گا کون؟ آج طریقہ کار مطلب پرستی کا ہے، جس مسئلے کا مطلب ہوا وہ لے لیا، باقی کو چھوڑ دیا۔ رب کائنات کی قسم، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے ایسے لوگ پیدا کیے، آپ کی اپنی سیرت کا کیا کہنا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی ایسی سیرت بنائی، آج تک دنیا ان کے مقابلے کی پیدا نہ کر سکی۔
دیکھے آپ، بہادری دیکھے آپ، کیسے کیسے لوگ پیدا کیے. جنگ بدر ہے، نہتے مسلمان 2.5-3 برس تک درختوں کے پتے چبا چبا کے گزارے کرنے والے مسلمان. مجھے اور آپ کو کیا قدر ہو اس دین کی. صبح اٹھ کر کے چیکڑے چیکڑے ناشتے کرنے والوں، جاؤ گنبد خضرا کے مکے سے کبھی پوچھ کے آؤ، کالی کملی والے مکے کے اندر تیرے 2.5 برس کس طرح کٹے. درختوں کے پتے نہ ملے صحابہ کرام اور صحابیات کو، اور ایک بھی اللہ والا ایسا نہیں جس نے دکھوں کی وجہ سے دین کو چھوڑ دیا، ایک بھی نہیں. ادھر سارا عرب اکٹھا ہو کے آ گیا مقابلے کے لیے. اس تحریک کو ختم کرو، یہ نئی نئی چیزیں لایا ہے ہمارے باپ دادا کے دین کو ختم کرنے کے لیے. قرآن کریم نے انہی لوگوں کے بارے میں وضاحت کی، فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم. ان کے دلوں میں روگ ہے، ان کے دلوں میں کھوٹ ہے، ان کے دلوں میں خلجان پڑا ہوا ہے، ان کے دل زنگلود ہے، ان کے دلوں میں گرد و غبار ہے، ان کے دلوں میں اسلامی نظام کے بارے میں صفائی سچائی نہیں. اگر سب سچے ہوتے اور صاف دل والے مسلمان ہوتے، آج یوں مرتے جیسے یہودیوں سے آج مسلمان مار کھا رہا ہے. جن پر خدا کا غضب آیا، فرمایا وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ. اللہ فرماتے میں نے یہودیوں پہ غضب نازل کر دیا، ہمیشہ کے لیے ذلت نازل کر دی، مسلط کر دی. آج مسلمان چھپتا پھرتا ہے، یہودی ان کے اوپر دندناتا پھرتا ہے. اور وجہ کیا ہے؟ کبھی تو سوچو، کبھی تو غور کرو. اصل بات یہ ہے یا یہودی بدل گئے یا مسلمان بدل گئے. مسلمان ہو کر کافر کے سامنے سے بھاگتا ہے. تیسری مرتبہ فلسطینی مسلمان بھاگے ہیں، کہاں جائیں گے؟ اور ابھی تمہیں تو قصہ اور کہانی معلوم ہوتا ہے، جب اپنے اوپر وقت آتا پھر پتہ چلتا ہے. مکان کے پیچھے لگنے والوں، دکان کے پیچھے لگنے والوں، رات دن کارخانے کا فکر کرنے والوں، رات دن نوٹوں کے چکر میں رہنے والوں، اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے تمہیں اس لیے کب پیدا کیا تھا، تو ایک دکان کی 2 بنا، 2 کی 4 بنا، ایک فیکٹری کی 2 بنا، 2 فیکٹریوں کی 4 بنا. میں نے تجھے اس لیے ہرگز پیدا نہیں کیا. فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول. میرا محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر باندھتے دکھائی دیتے ہیں، تجھے ہر وقت قارون کا خزانہ درکار ہے. پوری نہیں ہوتی، لاکھ مل جائے کروڑ چاہیے، کروڑ مل جائے تو ارب چاہیے، ارب مل جائے تو خرب چاہیے. پوری دنیا کی دولت ایک آدمی کے حوالے کر دو پھر بھی کہے گا مجھے اور چاہیے. تو ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں اپنی زندگیوں کو عارضی زندگی سمجھو، فانی زندگی سمجھو، ناپیدار زندگی سمجھو. ایک وقت آنے والا ہے ثم لا يموت فيها ولا يحيا. ایسا وقت آئے گا نہ اسے زندگی کہو گے نہ موت آئے گی. تو علماء کرام نے 3 درجے بنائے ہیں سیرت النبی کا حاصل، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاصہ، نچوڑ. فرمایا عظمت نبی،
عظمت النبی یعنی آدمی کے دل میں سرکار مدینہ سرکار جو صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عظمت ہو، اتنی بلندی ہو، اتنی برتری ہو، اتنی شان ہو کہ وہ یہ کہتا ہو کہ مجھے مال دولت اولاد ماں باپ بیوی تخت و تاج سب سے زیادہ مجھے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات محبوب ہے، یہ یقین بن جائے۔ اتنی بڑی عظمت ہو یتیم مکہ کی۔ فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ مسلمانوں، نبیوں سے اکرام کرایا گیا، نبیوں سے احترام کرایا گیا کالی کملی والے کا، تم احترام نہیں کرتے؟ اور احترام کا مطلب یہ نہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ آیا تو آپ نے گھر میں میلاد کا جلسہ منعقد کر لیا، چلو حق ادا ہو گیا، یا 12 ربیع الاول کے جلوس کے ساتھ ہو کر کے 4 گانے کنجریوں کے گا لیے یا سن لیے، بڑے خوش ہو رہے ہیں مسلمان، حق ادا جی، اب کہ میری دکان سب سے زیادہ سجی ہوئی تھی، اور بدبخت کبھی یہ بھی سوچا کہ تیری قبر سج گئی یا برباد ہو گئی۔ بازار کے سجانے سے کیا بنتا ہے؟ میدان حشر کو سجا، اپنی قبر کو سجا، اپنی آخرت کو بنا۔ بے شمار مورخین کے نزدیک، علماء کے نزدیک پیدائش کی تاریخ بلکہ 9 ربیع الاول ہے، اور وفات میں کسی کا اختلاف نہیں۔ ابو بکر صدیق سے لے کر آج تک ساری دنیا کے مسلمانوں کا مکمل عقیدہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ تجھے شرم آنی چاہیے، بلال رو رہا ہے تو ناچتا پھرتا ہے، تجھے کب شرم آئے گی؟ فاطمہ الزہرا کا ابا دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کا کلیجہ پھٹا جاتا ہے، تو ڈھول بجاتے پھرتا ہے۔ کسی طریقے سے بھی تیرے لیے یہ مناسب نہیں۔ عظمت کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا قرآن کا حکم ہے میرے محبوب کی عظمت کو برقرار رکھو اپنے دلوں میں، ساری کائنات سے زیادہ، ساری اولاد سے زیادہ، سارے رشتہ داروں سے زیادہ۔ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، کسی جماعت کا فتویٰ نہیں، دیوبندی بریلی کا مسئلہ نہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ایک معیار مقرر کر دیا، ایک کسوٹی مقرر کر دی، ایک حد بتا دی، فرمایا او لوگو، ہرگز ایماندار نہیں ہو سکتا وہ آدمی جس کے نزدیک میری ذات، اولاد سے، ماں باپ سے، بیوی بچوں سے میں اس کے نزدیک پیارا نہ ہو جاؤں، محبوب نہ ہو جاؤں میں۔ اب ہمیں اپنی شکلوں کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ ہماری شکل سے حضور راضی ہوں گے یا ناراض۔ ہمیں سوچنا چاہیے ہمارے لباس کو دیکھ کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے یا ناراض، ہمارے عقائد کو دیکھ کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے یا ناراض۔ اس بات کا فکر تو صحابہ کرام نے کیا، مدینے سے روانہ ہوئے ہیں نہتے مسلمان، غریب مسلمان، درختوں کے پتے چبانے والے مسلمان۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے مصعب بن عمیر کو دیکھا جو اتنا امیر گھر کا بیٹا تھا، ایک ایک دن میں 200 کے 2 جوڑے بدلا کرتا تھا، اتنا فلیل میں ڈوبا رہتا تھا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں نے مدینہ میں مصعب بن عمیر کو دیکھا رضی اللہ تعالی عنہ، ایک چادر تھی، کرتا نہیں، سلوار نہیں، تہمند نہیں، اور کب ایک چادر ہے جو سر سے پیروں تک لپیٹ رکھی ہے، اور حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے صحابی کا یہ لباس دیکھ کر، اس میں 12 پیوند لگے ہوئے تھے۔
نہیں ملتا کپڑا سینے کے لیے کانٹے چبھو رکھے ہیں. یہ نہتے مسلمان غریب مسلمان. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے پاک میں آواز لگائی الا تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ. اللہ اور اس کے رسول نے تمہیں بلایا میدان جہاد میں آؤ. جب سے مسلمانوں نے میدان جہاد چھوڑا ہے نا ذلت کی موت مر رہے ہیں, رسوائی کی موت مر رہے ہیں, جانوروں کی موت مر رہا ہے مسلمان. یہ جاہدو 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 جو قرآن کریم میں ہے یہ مسلمان کے لیے اور کس کے لیے؟ تم نے اس کا مطلب جاہدو کا معنی دو شادیاں سمجھا ہے؟ تم نے جاہدو کا معنی بڑا کارخانہ سمجھا ہے؟ تم نے جاہدو کا معنی لاکھوں روپیہ سمجھا ہوا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ کا مطلب یہ ہے جان قربان کر اور اللہ اور اس کے رسول کے نام کو بلند کر. دو مسلمان نوجوان مکہ مکرمہ میں گرفتار ہیں, کافروں کے پاس ہیں. اندازہ لگاؤ ملتان کے لوگوں, مکہ مکرمہ سارا کافروں کا, سارے کا سارا مشرکوں کا مکہ ہے. اقتدار ان کا, حکومت ان کی, دولت ان کی. دو کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. پکڑ کر تختہ دار پہ لٹکانے کے لیے, سولی چڑھانے کے لیے لے آئے, میدان میں کھڑا کر دیا. عتبہ موجود ہے, شیبہ موجود ہے, ولید بن مغیرہ موجود ہے, امیہ بن خلف موجود ہے, عمر بن حشام موجود ہے, ابو لہب موجود ہے, سارا مکہ موجود ہے. سامنے ابو سفیان آیا جو اس وقت تک ایمان نہیں لایا تھا. کہنے لگا ابو سفیان بولے آپ گناہگاروں مسلمانوں. ابو سفیان بولے آپ گناہگاروں مسلمانوں, تمہاری قتل گاہ ہے یہ, اسے میلہ نہ گردانو. تم نے اس کو میلہ سمجھا ہوا ہے. اگر تم اسلام کو چھوڑ دو, اگر تم ایمان کو ترک کر دو, اگر تم محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دامن چھوڑ دو, اگر تم قرآن کا انکار کر دو, ایمان کا انکار کر دو, تو کہتا رہائی دیں گے تم دونوں کو اور خوشحال کر دیں گے, تمہیں دیں گے اتنا کہ مالو مال کر دیں گے, تمہیں بڑا مال دیں گے, ہم تمہیں اپنی بیٹیاں دے دیں گے, دولت دے دیں گے, بہت بڑا آدمی بنا دیں گے. آؤ کالی کملی والے کا دامن چھوڑ کر ہم میں شامل ہو جاؤ. آج کا اگر وقت ہوتا تو ہم نے دیر لگانی تھی اور مسئلہ بھی خود ہی بنا لیتے. کہتے جی یہ مذہبی گل ہو رہا ہے, سیاسی گل ہو رہا ہے. یہ جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں نا, جن کو تم پڑھے لکھے لوگ کہتے ہو, یہ اصل میں مذہب کے چور ہیں. یہ تمہیں غلط راستہ دکھاتے ہیں. جی مذہب ہوش ہے تو سیاست ہوش ہے, یہ جھوٹ کتنا بول لو کوئی گل نہیں. دونوں نوجوانوں کو بار بار کہتا ابو سفیان آؤ, انکار تم کر دو تمہیں سب کچھ میں دوں گا. بار بار کہتا ابو سفیان بولے او گناہگاروں مسلمانوں, آؤ میدان میں, چھوڑ دو ان باتوں کو. تمہاری قتل گاہ ہے یہ, اسے میلہ گردانو, تمہیں سولی پہ چڑھائیں گے, تمہارا ریزہ ریزہ کر دیں گے, تمہارا قیمہ بنا دیں گے. تم کتنے خوبصورت ہو, تم کتنے حسین ہو, تم کتنے قدار جوان ہو. اور نوجوانوں اپنی جوانی پہ ترس کھاؤ, اپنے آپ کو بچاؤ.
مال دیں گے بڑا، بیٹیاں دیں گے تمہیں اپنی. دونوں نوجوان مسکرائے. اللہ غنی گلے میں پھاندی کا پھندا ہے، پھانسی کا پھندا پڑا ہوا ہے، سامنے سارا مکہ موجود ہے، موت سامنے منڈلا رہی ہے. دونوں کے دونوں کہنے لگے اگر قارون کی دولت زمانے بھر کا مال و زر، اگر قارون کی دولت زمانے بھر کا مال و زر ملے اسلام کے بدلے ہم تھوک دے اس پر. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے مقابلے میں، محبت کے مقابلے میں، اطاعت کے مقابلے میں، اور حضور کے لائے ہوئے قرآن کے مقابلے میں، دین و ایمان کے مقابلے میں اگر تم دولت لاتے ہو ہم دولت پہ تھوکتے ہیں، ہم تمہاری خوبصورت بیٹیوں کے منہ پہ تھوکتے ہیں. سرکار مدینہ کے جوتے مبارک کی توہین گوارا نہیں. اور ساڈے ورگے سمجھدار نہیں سن. سمجھدار ہوندے نا ہاتھ مار لینا سی، کم کر جاندے اپنا. آج ہیرا پھیری سے کون بعد آیا؟ کس نے توبہ کی کہ یہ 12 ربیع الاول مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے، وفات شریف کا مہینہ، چلو اس مہینے میں رشوت نہ لو. کس نے زنا سے توبہ کی اس مہینے میں بدکاری نہ کرو، اس مہینے میں جوا نہ کھیلو، اس مہینے میں شراب نہ پیو، اس مہینے میں جھوٹ نہ بولو. کس نے توبہ کی؟ میرے خیال میں تو ایک آدمی بھی ایسا نہیں جس نے یہ سوچا ہو مالک کائنات تیرے محبوب کی آمد کا مہینہ ہے، میں اس خوشی میں فلاں گناہ سے توبہ کرتا. یہ تو وہی لوگ تھے جنہوں نے اس طرح سے قربانی دی. اللہ اکبر. جنگ بدر ہے، نہتے مسلمان، ہتھیار نہیں، سواری نہیں. اندازہ لگا ساری فوج کا سامان دیکھو، ساری فوج کا سامان دیکھو، پورے لشکر محمدی کا سامان دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم. کہتا تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرے، 8 شمشیریں، پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں. چند 8 تلواریں، ساری کی ساری 8 تلواریں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کے لشکر کے پاس. عجیب سا لشکر ہے، عجیب سا انداز ہے. کیا کہنا ہے اس لشکر کا جن کے پلے سواری نہیں، سوار نہیں، ہتھیار نہیں، لیکن وہ میدان میں آئے ہیں. ادھر میدان لگا، ادھر ایک مائی آ نکلی اور مائی نے آ کر کیا یقین ہے اور کیا آخرت سے وابستگی ہے. عجب لشکر بنا ہوا ہے. آج تو مرد پھرتے نا دھکے کھاتے ہوئے، یہودیوں کے سامنے سلام کرنے والوں، عیسائیوں کے سامنے جھک کر سلام کرنے والوں. جب سے تم نے خدا کا دروازہ چھوڑ کر قبروں پہ جھکنا شروع کیا، خدا نے پوری دنیا کے سامنے تمہیں جھکا دیا. اللہ پاک غیرت والے ہیں، اللہ کی غیرت جوش میں آتی ہے. اور میرے بندے، میں نے تجھے یہودی کے سامنے نہ جھکایا، میں نے قیصر و کسریٰ کے شہنشاہوں کے سامنے تمہیں جھکنے نہ دیا، فارس والوں کے سامنے نہ جھکنے دیا، افریقہ والوں کے سامنے نہ جھکنے دیا، امریکہ والوں کے سامنے نہ جھکنے دیا. اور آج تم مٹی کے قبر کے جس ولی کو، جس بزرگ کو، جس پیر کو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے 3 گز نیچے رکھ کر مٹی ڈالی تھی، اس کے سامنے خود جھکے کھڑے ہو.
فرمایا پھر تجھے جھکنے کی عادت پڑ گئی، اب جھکتا ہی مرے گا۔ مگر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مردوں کا تو کیا کہنا، تو عورتوں کو دیکھ، ام عمارہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 90 سال کی بوڑھی عورت، 90 سال کی مائی، جب آواز آئی تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، آؤ میدان میں جان مال قربان کرو۔ بس اب مسلمان کے بس کی یہ بات نہیں رہی، مسلمان اب اس چیز سے بھاگتا ہے، جان بچانے کے لیے بھاگتا ہے۔ ورنہ ایک وقت ایسا تھا، صحابی ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، غریب ہے، مفلس ہے، نادار ہے، مسکین ہے، دنیا کے اعتبار سے بڑا مسکین تھا، مگر حقیقت میں بڑا امیر ترین آدمی تھا۔ کیسے؟ بالکل مکان نہیں ہے غریب کا، جھوپڑی بھی نہیں اپنی۔ رحمت دو عالم، سید دو عالم، جان دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں رحمت والا ہاتھ سینے پہ رکھ کے فرمایا، تیری شادی ہوئی؟ تیری شادی کا کوئی بندوبست ہوا؟ نے کہا یا رسول اللہ میری شادی؟ جی ہاں۔ فرمایا میں تو غریب آدمی ہوں، روٹی نہیں، کپڑا نہیں، گھر نہیں، بار نہیں، دھن نہیں، دولت نہیں، کچھ بھی نہیں، میری شادی کون کرے؟ سنو کان کھول کر، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری شادی میں کروں گا، جس کا دنیا میں کوئی وارث نہیں، اس کا وارث میں محمد الرسول اللہ ہوں، میں کروں گا تیری شادی۔ عرض کی اچھا جی، مجھے کون دے گا؟ شکل کا بھی میں اچھا نہیں، دمڑی ڈھیلا میرے پاس نہیں، سادہ سامان نہیں، کچھ بھی نہیں۔ فرمایا اچھا پہلے تیری منگنی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، وہ کتنا مقدرہ والا جوان ہوگا جس کی منگنی حضور فرما رہے ہیں۔ ہاں؟ تیری منگنی ماما کرے گا، چاچا کرے گا، ماسی کرے گی، نانی کرے گی، خالہ کرے گی، صحابہ وہ ہیں جن کی منگنیاں بھی حضور نے فرمائی ہیں۔ فرمایا جا فلاں صحابی کے پاس لڑکی ہے، مجھے پتا ہے، میری طرف سے جا کے پیغام دے کہ مجھے کالی کملی والے نے بھیجا ہے۔ یہ گیا اور جا کر اس نے آواز دی، وہ باہر نکلا کہ بھائی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام ہے تیری لڑکی کے بارے میں کہ میرے ساتھ نکاح کر، حضور نے مجھے بھیجا ہے۔ تیرے میرے ورگا ہوندا نا اس ویلے آندا ہے، میں جاننا جی، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، حضور نے نہ گلاں دا کی پتہ ہے جی، میں دساں گا انہاں نوں بھی یہ کام کیداں ہوندا ہے۔ سیاستدان لوگ نہیں سن نا۔ اسی وقت نوجوان کہنے لگا مجھے مالک کائنات کی قسم ہے، رحمت دو عالم کا رشتہ مجھے منظور ہے، اس لیے یہ اولاد بھی میری نہیں حضور کی ہے، میں بھی حضور کا، میرا مکان بھی حضور کا، یہ سارا سارا سامان کالی کملی والے کا ہے، میرا نہیں۔ وہ چلا گیا، راضی ہو کر جا کر لگا جی کام بن گیا۔ فرمایا اچھا کچھ تیاری بھی کرنا تھوڑی بہت ہی۔ انہوں نے کہا جی آپ نے تو پہلے آپ سے عرض کر دیا تھا، اپنے پلے کچھ نہیں، تیاری کائے کی کریں۔ اللہ اکبر۔ ہائے آج کسی رشتہ دار کو رشتہ دار کہے گا، کسی کو کوئی عزیز اقربا میں سے کہے گا، دوستوں میں سے کہے گا بھائی فکر نہ کرنا، جتنی لوڑ ہوگی بے شک لے لویں، مگر یہ وہ نوجوان ہے۔ فرمایا جا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا جا، عثمان غنی کے پاس چلا جا، جا کر 300 درہم قرض لے آ، اور تیرا قرض میں محمد الرسول اللہ ادا کروں گا، تیرا ضامن میں۔ وہ کتنے مقدروں والے لوگ ہوں گے جن کے ضامن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنے۔ لے آیا پیسے، برتن خریدے، کپڑا خریدا، جھونپڑی کا انتظام کیا،
مدینے کے بازاروں میں خوشی خوشی پھرتا ہے، لو بھائی میری بھی شادی کا وقت آ ہی گیا، میری بھی کوئی گھر والی بنے گی، میں بھی کسی کا خامد بنوں گا، اللہ اولاد دے گا، وہ ابا کہہ کے بلائیں گے، میں بیٹا کہہ کے بولوں گا، میں کندھے پہ اٹھاؤں گا، میں پیار کیا کروں گا، دل کی دنیا بسائے پھرتا ہے، دوڑا دوڑا پھرتا ہے، یکدم آواز آئی انفروا فی سبیل اللہ، میدان جہاد میں کفر نے اسلام کو للکارا ہے۔ اب اس صحابی کو چاہیے تھا نا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتا اور جا کے کہتا کیوں سائیاں کیویں حکم ہے، ایک کام میں تو ہی کرایا ہوا تسی کرایا، آنکھوں میں شادی والا پروگرام بنا ہوا، آنکھاں میں ادھر چلا جاوا، گیا ہی نہیں۔ کبھی عاشق بھی اپنے معشوقوں سے پوچھا کرتے ہیں کہ ہن کیویں کرام ہے، عاشق بھی کبھی پوچھا کرتے ہیں۔ مدینے کے دکانداروں کے پاس گیا، ملت کر کے کہنے لگا برتن واپس کر لو، کپڑا واپس لے لو، جھوپڑی کا انتظام جتنا خریدا تھا ملت ہی کرتا پھرتا واپس لے لو۔ اور کیا بات ہوئی، تیری تو شادی کا پروگرام تھا۔ کہنے لگا میرے رب نے مجھے بلایا ہے، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، میرے رب نے مجھے بلایا، میرے پروردگار نے مجھے بلا لیا، کفر چڑھ کے آئے، کفر اسلام کو مٹانے آئے، میں شادیوں میں لگا رہوں، میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا ہی نہیں، اور میں نے بتایا نا عاشق نہیں پوچھا کرتے محبوب اب کیا کریں۔ جھوٹے ہیں ہم لوگ، عاشق نہیں ہیں، جھوٹے ہیں، بالکل جھوٹ بولتے ہیں۔ عاشق یوں کیا کرتے ہیں، کبھی برتن واپس کر دیے، کپڑا واپس کر دیا، پیسے بنائے، گھوڑا خریدا، تلوار لی، مسلمان مجاہدین کے ساتھ ساتھ چلا گیا۔ یہ لکھا واقعات میں سلام کرنے بھی نہ آیا، حضور کو پوچھنے بھی نہ آیا۔ علماء نے لکھا ہے کسی نے پوچھا اور تیری شادی کا پروگرام تھا کدھر چلا ہے، کہنے لگا میں ایسی شادی نہیں کیا کرتا کہ رب بلاتا رہے میں سیرا باندھے کھڑا رہوں، میں ایسی شادی نہیں کیا کرتا، آ گیا ہوں۔ میدان جہاد میں آگے بڑھا، بڑھتا بڑھتا تلوار لے کر کفار کے جمگٹے میں جا نکلا۔ علماء کرام نے لکھا ہے ایک نہیں دو نہیں 80 کے قریب بدن پہ زخم آ گئے، سارا بدن کٹ گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے میدان جہاد میں۔ حضور کے دل میں بھی یہ بات ہے کہ وہ تو بیچارہ شادی میں لگا ہوا ہوگا، میں نے پیسے دلوائے، میں نے منگنی کرائی، میں نے رضامندی کرائی، وہ تو غریب شادی میں لگا ہوگا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نام لے کر پوچھا ہے، اللہ اکبر۔ اور مسلمانوں ان جوانوں کے کتنے بڑے مقدر ہوں گے جن کو حضور یاد فرما رہے ہیں۔ فرمایا جلیبیب کہاں ہے؟ جواب ملا میدان جہاد میں پڑا ہوا ہے، تڑپ رہا ہے، آخری وقت ہے۔ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ بے شمار زخم ہے، نڈال ہوا پڑا ہے، آخری وقت ہے۔ علماء نے لکھا ہے سارے بدن پہ اتنے زخم آئے، پہچانا نہیں جاتا تھا، سنانا نہیں جاتا تھا، بہن نے انگلیوں کے پوروں سے پہچانا۔ آواز لگی، حضور نے پوچھ لیا کہاں ہے؟ جواب دیا میدان جہاد میں پڑا ہے، سب سے آگے ہو کے لڑا ہے۔ فجرحت جرحا شدیدا، شدید زخمی پڑا ہے۔ اور دیکھو اس کا مرتبہ، ارے مرتے تو تمہارے سامنے بھی ہیں،
36 आदमी मोटरों के एक्सीडेंटों में मर रहे हैं, औरतों के मामले में कत्ल हो रहे हैं, दौलत के बारे में कत्ल हो रहे हैं, दुश्मनियों में कत्ल हो रही हैं। इस नौजवान का मुकद्दर देखो। हुजूर करीम ने फरमाया जल्दी करो, उसको उठा के लाओ। यूं जमीन पे आप तशरीफ फरमा हो गए और सहाबी को उठा करके सहाबा लाए हैं। रहमत वाली गोद फैला दी, झोली फैला दी, जख्मी सर सहाबी का अपनी रहमत वाली झोली में रख लिया। और मुसलमान लोग कोई ऑपरेशन रूम में मरेगा, कोई एक्सीडेंट में मरेगा, कोई कोठी में मरेगा, कोई बंगले में मरेगा, कोई बीवी बच्चों के सामने तड़प तड़प के मरेगा। कुर्बान जाऊं अल्लाह वाले, तेरे मुकद्दर पे तू आखिरी सांस हुजूर की रहमत वाली झोली में तोड़ रहा है। और यूं लिखा है कि बेहोश पड़ा था, जब हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झोली में ला के रखा ना तो होश आया थोड़ा सा, यूं हुजूर का दीदार करके मुस्कुराने लगा। आपने फरमाया क्या बात है? अर्ज करने लगा मेरे दिल की तमन्ना पूरी हो गई, मेरी हसरत पूरी हो गई, मेरी आरज़ू पूरी हो गई, मेरी कायनात आबाद हो गई, मेरा दीन दुनिया ठिकाने लग गया। और पूछा कैसे? कहता मेरा दिल हो, तेरा घर हो, तेरा दर हो, मेरा सर हो। तमन्ना मुख्तसर सी है मगर तमहीद कुलानी। काली कमली वाले मेरी तमन्ना थी रुखे अनवर तेरा हो, दीदार करता हुआ आखिरी वक्त में चला जाऊं। रहमत वाली गोद में दम तोड़ा है। और रिवायत में मौजूद है, उलमा से पूछ ले। अदब देखो, अदब आज तुम्हें कुरान का अदब नहीं, दूसरी का अदब नहीं, उस नबी के गुलाम की बात कर रहा हूं जिस नबी के जिस्म मुबारक पे कभी ये मक्खी सारी जिंदगी में न बैठी। इतना पाकीज़ा, इतना मुनज़्ज़ा, इतना मुक़द्दस, इतना मुताहर पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। और जिसके पसीने की खुशबू पे दो जहान का इत्र कुर्बान कर दो। तुम्हें क्या मालूम है कि क्या हैसियत है हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की? आपने सींगी लगवाई, आजकल वो इलाज खत्म हो रहा है। जैसे जलमा जोक लगवाते हैं, सींगियां भी लगवाया करते थे पुराने जमाने में। तो वो खून निकला, एक प्याले में जमा किया गया, एक जवान को दिया। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस जवान को, इस खून को ऐसी जगह फेंकना, मेरा खून है जहां किसी का पैर ना आए, बेअदबी ना हो, ऐसी जगह डाल के आना। वो गया और थोड़ी सी देर के बाद जल्दी से लौट के आ गया। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया डालाया कि जी हाँ? तो जल्दी आ गया कि वैसी कैसी जगह तो फेंक के नहीं आया, बता कहां डाला है? अर्ज करने लगा काली कमली वाले मैंने तो कहीं नहीं डाला, इस दीवार के पीछे खड़ा होकर खून मुबारक काली कमली वाले का हो मैं जमीन पे कैसे फेंक देता, मैंने तो पी लिया, मैंने तो पी लिया। फरमाया जा 7 पुश्तों पे जहन्नुम हराम हो गई। जिस जिस्म में मेरा खून चला जाए उस खून वाले कभी जहन्नुम में नहीं जा सकते। सहाबी का आखिरी वक्त आया, दम निकलने लगा। उलमा ने लिखा है कि यूं पलटकर उछटकर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आका के कदमों में यूं रुख मुबारक चेहरा रख दिया, हुजूर के कदमों में दम निकला है। एक और औरत से गुनाह हुआ,
خود حاضر ہوئی ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں. عرض کرنے لگی یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ پر حد جاری کرو، مجھے قرآن والی سزا دو، اسلام والی سزا دو، ایمان یقین والی سزا دو. قیامت کے دن میں کس طرح بھگتاؤں گی، مجھ کو سزا دو تاکہ میں اپنے گناہ سے صاف پاک ہو جاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حمل تو نہیں؟ اس نے کہا ہاں ہو گیا. پیغمبر ہے، نبی ہے، اور یہ تو امام الانبیاء ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا گناہ تو نے کیا، سزا تجھے دیں، یہ بچہ بھی ساتھ قتل ہو جائے گا. آپ نے رو کر فرمایا اس بچے کے قتل کا قیامت میں کیا جواب دوں گا؟ آج ملک میں ہزاروں حمل گرائے جا رہے ہیں، تماشا بنا ہوا ہے زنا کا. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زمین پر جس جگہ زنا ہوتا ہے چاروں طرف 40 میل تک 40 دن تک اللہ کی پھٹکار لعنت برستی ہے. زمین کے جس ٹکڑے پہ بدکاری کرتے ہیں زمین لعنت کرتی ہے، مکان کے در و دیوار لعنت کرتے ہیں، چھت لعنت کرتی ہے، کھڑکیاں روشن دان دروازے لعنت کرتے ہیں. اور صرف لعنت نہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. زمین آئے گی، دیواریں اٹھ کر آئیں گی، اللہ کی عدالت میں گواہ دیں گی، درخت آئیں گے، کھڑکیاں آئیں گی، روشن دان آئیں گے. لوگوں نے تماشا بنا رکھا ہے. کئی لوگ تو یہ کمائی کھاتے ہیں. جب تک اجتماعی گناہ نہیں ہوگا اجتماعی عذاب نہیں آتا. قرآن گواہ ہے، قوم سمود کا کیا بنا، قوم عاد کا کیا بنا، قوم لوط علیہ السلام کا کیا بنا، قوم موسیٰ علیہ السلام کا کیا بنا. ان پیغمبروں کی امتوں کے واقعات قرآن نے سنائے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ طوفان آیا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. طوفان آیا، ڈوب کے مرے لوگ، غرق ہوئے. آ گئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، دعا کر دے ہمارے لیے، ہم سچی توبہ کر کے آئے ہیں، اب شرک نہیں کریں گے، کفر نہیں کریں گے، اللہ کی توحید کو تسلیم کریں گے. اور طوفان چلا گیا، کھیتی میں پانی آ گیا، اور اچھے کھیت ابھرے، اور سبزی ترکاریاں اچھی اگی. پھر بدماشی پھیلا دی. سارے عذاب کا بیان کرنے کا اس وقت موقع نہیں. ایسا وقت آیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ روٹیوں میں چڑچڑی. یہ ڈانگروں کے جانوروں کے جسم پہ جو ہوتی ہے نا موٹی، اس کو اردو میں چڑچڑی کہتے ہیں. روٹی میں چڑچڑی، آنکھ میں، منہ میں، ناک میں، پیشاب کی جگہ، پخانے کی جگہ، سب جگہ وہی پیدا ہو گئی. پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس قوم آ کر کے روئی، توبہ کا پھر وعدہ کیا، پھر وہ عذاب چل گیا، پھر بدماشی پہ آ گئے. پھر حال یہ بنا کنویں سے پانی نکالتے ہیں، یہودی پینے کے لیے منہ کو لگاتا ہے، لہو بن جاتا ہے. یہاں تک لوگ آئے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے پاس کہ تو اپنے ہاتھ سے ڈول پانی کا نکال کر مجھے پانی پلا دے. موسیٰ علیہ السلام کی ماننے والے نے ڈول پانی کا نکالا، لیکن پانی پلاتے وقت دنیا کی آنکھوں نے دیکھا ماننے والے پانی پی رہے ہیں، اسی بوک کے ڈول کو منہ لگا کر یہودی پانی پینے والے کے منہ میں لہو جا رہا ہے، رت جا رہی ہے. یہاں تک یہودیوں نے منت کی ماننے والوں کی کہ ایک پیالہ پانی کا بھر، ایک طرف تو منہ لگا، ایک برتن میں پانی بھر. ماننے والے سے کہا.
پھر اس برتن کے ایک طرف تو منہ لگا، ایک طرف میں منہ لگاؤں گا، اور تیرے صدقے میں میرے منہ میں بھی پانی جائے گا۔ مفسرین نے لکھا ہے پیالہ ایک تھا، برتن ایک تھا، کنواں ایک تھا، کھو ایک تھا، بیٹھنے والے قوم کے لحاظ سے ایک تھے، ملک کے رہنے والے ایک کے تھے، لیکن خدا بے نیازیوں پہ قربان جاؤں اس ایک برتن میں سے ماننے والے کے منہ میں پانی جا رہا تھا اور کافر کے منہ میں لہو جا رہا تھا۔ کون کہتا ہے کہ ہم خدا کی خدائی سے باہر ہو گئے؟ چھوٹی بستی، بڑی بستی، غریب بستی، امیر بستی، چائے کا ہوٹل، بڑا ہوٹل، نیچا کچھ بھی، گاڑی، بس، ویگن، ٹرک، ٹرالی، کوئی بھی کنجری کے گانے سے خالی نہیں۔ ذرا شیخو پوری کے علاقے میں جا کے دیکھو اور سیالکوٹ کے علاقے میں جا کے دیکھو، جن کو ہفتہ ہفتہ ہو گیا درختوں پہ لٹکے ہوئے، جا کے پوچھو ان لوگوں کے جگر اور کلیجوں سے جنہوں نے اپنے بچوں کو ڈوبتے ہوئے آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا۔ کئی کئی دن گزر گئے، کھانا نہیں، پینا نہیں، انتظام کوئی نہیں، اللہ کے عذاب کا کون مقابلہ کرے؟ فرمایا وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ۔ اللہ فرماتے ہیں ہوا کتنی اچھی چیز ہے، ہوا کے بغیر وقت بسر نہیں ہوتا، زندگی نہیں کٹتی، اسی ہوا کو اللہ نے عذاب بنا دیا۔ اتنی تیز ہوا 1 ہفتے تک چلی، زمین پہ پٹک پٹک کے لوگوں کو مارا، جب تک مر نہیں گئے جان نہیں چھٹی۔ کأنہم اعجاز نخل خاویہ، کھجوروں کے درختوں کی طرح زمین پہ پٹکے ہوئے پڑے تھے۔ آج بھی اسی خدا کی خدائی ہے، اس کی طاقت موجود ہے، اس کی قدرت موجود ہے، اس کی بے نیازی موجود ہے۔ فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، میں ہمیشہ سے ہوں، ہمیشہ رہوں گا، تم مجھ سے بھاگ نہیں سکتے، تم کتنی بڑے طاقتور ہو کر میری خدائی سے باہر نہیں جا سکتے۔ تنگ والے، گورے رنگ والو، تم میری خدائی سے باہر نہیں جا سکتے۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، میں زمین کو لپیٹ دوں گا، آسمان کا ریزہ ریزہ کر کے تمہارے سروں پہ پھینک دوں گا۔ اجتماعی بے نماز، بستیوں کی بستیوں میں 2 نمازی نہیں، توبہ کرنے والا کوئی نہیں، قرآن کی زیارت کرنے والا کوئی نہیں، مرد عورتوں میں سے قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے آنکھیں بند ہو گئی، دماغ بدماش ہو گیا۔ اجتماعی گناہ ہو رہے ہیں، اجتماعی عذاب آ رہے ہیں۔ کئی جگہ کھڑا پانی آیا، رات کو سوتے ہوئے پانی آیا۔ پرسوں ترسوں میں ہیڈ بلوں سے گزر رہا تھا، وہاں کے انجینئر نے سلام کیا، جانتا تھا، میں نے پوچھا کیا حال ہے، ایک بات کہہ کر کے رونے لگا، حالانکہ افسر بڑا پتھر دل ہوا کرتا ہے، پھر پاکستانی افسر تو ویسے ہی سنگ دل ہوتے ہیں۔ وہ رونے لگا، کہنے لگا کئی 100 لاشیں گزر چکی ہیں، اور کہتا تھا ایک لاش کو دیکھ کر رونا آ گیا کہ مری ہوئی ماں نے کہاں سے چلی ہوگی، ڈوب کر مری ہوگی، اب بھی سینے سے اپنے مرے ہوئے بچے کو چمٹایا ہوا تھا۔ جس ماں کی ہم قدر نہیں کرتے، جس ماں کی عزت نہیں کرتے، جس ماں کا اکرام نہیں کرتے، مرنے کے بعد بھی سینے سے لگائے ہوئے چل رہی ہے۔ بلکہ وہ کہتا تھا کہ میرا اندازہ کپڑوں سے معلوم ہوتا تھا مسلمان بھی نہیں ہے، لیکن اولاد اولاد ہے۔ صحابیہ کی بات کر رہا تھا، گناہ ہو گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئی ہے اور آ کے کہنے لگی یا رسول اللہ انی قد ہلکت،
میں ہلاک ہو گئی، برباد ہو گئی، تباہ ہو گئی، میں زمین پہ چلنے کے قابل نہ رہی، اللہ کی پاک زمین پر میرے ملعوس قدم نہیں پڑنے چاہیے۔ حضور نے فرما دیا جب بچہ پیدا ہو جائے گا پھر آنا، پھر سزا دیں گے۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد خود بخود دائیں پکڑ کے نہیں لائی، کوئی سرکاری کرندہ پکڑ کے نہیں لایا، خود بخود بچے کو جھولی میں لے کر محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو گئی۔ یا رسول اللہ، اب تو یہ بچہ پیدا ہو گیا، قرآن کا نظام مجھ پہ جاری کرو، قرآن کا قانون مجھ پہ نافذ کرو تاکہ قیامت کے دن کے عذاب سے میں بچ جاؤں۔ آپ نے فرمایا اس بچے کو دودھ کون پلائے گا، اس کی پرورش کون کرے گا، ابھی اس کو لے جا، جب یہ کھانے لگ جائے گا پھر سزا دی جائے گی۔ خوش نہیں ہوئی، مجھے مہلت مل گئی، روتی ہوئی چلتی ہے، کہنے لگی او مدینے والوں میری سفارش کر دو، مجھے جلدی سزا مل جائے، ایسا نہ ہو قرآن کی سزا اٹھائے بغیر میری موت آ جائے۔ میرے یہ منحوس قدم اس زمین پہ پڑنے کے قابل نہیں، اللہ کا رزق کھانے کے قابل میرا منہ نہیں، اللہ کی ہوا پھانکنے کے قابل میرا ناک نہیں، میں گناہگار ہوں، میں سیاکار ہوں، میں گناہ کر بیٹھی، مجھ پر قرآن کا نظام چلاؤ۔ کتنا بڑا فرق ہے صحابہ کرام میں اور ہم گناہگاروں میں، کوئی ثابت ہی نہیں کر سکتا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے بعد کوئی اس طرح سے اس کائنات میں آیا ہو۔ پھر بھی لوگ صحابہ کا گلہ اور شکوہ کرتے ہیں جنہوں نے ہر میدان میں حد کر دی۔ ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، سال کے بعد یا 8-10 مہینے کے بعد یہی عورت بچے کو لے کر آئی اور اس کے ہاتھ میں ٹکڑا دے کر لائی، اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دے کر لائی اور کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لو اس کے ہاتھ میں روٹی ہے، جب ہاتھ میں روٹی پکڑنا سیکھ گیا تو سمجھو کھانی بھی سیکھ گیا۔ فرمایا ابھی تو بہت چھوٹا معلوم ہوتا ہے، رونے لگی آقا آج واپس لے جاؤں گی۔ گناہ اگر ہو جاتا تھا لوگ قیامت سے ڈرتے تھے، موت کے جھٹکے سے ڈرتے تھے، اللہ کے قہر سے ڈرتے تھے، آج تو ڈر خوف بالکل ختم۔ کسی کو الزام لگانا ہو پرواہ نہیں، کسی پر بہتان باندھنا ہو کوئی پرواہ نہیں، چغلی غیبت کرنی ہو انشاءاللہ وضو کر کے مسجد میں بیٹھ کے کریں گے۔ فرمایا لوگوں بعد آ جاؤ، بعد آ جاؤ، ظہر الفساد فی البر والبحر، فساد مچ گیا زمین میں، زماں میں، خشکی میں، تری میں، مکان میں، دکان میں، ہر دل میں فساد آ گیا، ہر نیت میں فساد آ گیا۔ فرمایا بما کسبت ایدی الناس۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا یہ عذاب کیوں آتے ہیں، یہ زلزلے کیوں آتے ہیں، یہ بارش کے پانی کے طوفان کیوں آتے ہیں، یہ اندھیریاں کیوں آتی ہیں؟ حضرت علی نے صاف فرما دیا، قرآن پڑھا، فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ کوئی عذاب نہیں آتا جب تک اپنے ہاتھوں کی کرتوت نہ ہو۔ کیوں؟ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، رب کی ذات کسی پہ ظلم ہوتا دیکھنا گوارا نہیں کرتا، رب کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ یہ تو اسی لوگ ہیں، پتہ نہیں جی میرے کو کیڑا گناہ ہو گیا، پتہ نہیں کرتا کیا ہے رات دن سوائے گناہوں کے، اللہ کے قہر کو دعوت دینے کے، خدا کے غضب کو بلانے کے سوا، اور ہم کرتے کیا ہے؟ صبح اٹھ کر گانا بجانا، سوتے وقت چاروں طرف گانا بجانا، سفر میں گانا بجانا، قبر میں میت اتر رہی ہے تو گانے بجانے کی آواز آ رہی ہے۔ فرمایا بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم
يرجعون. اللہ فرماتے ہیں میں پھر عذاب کا مزہ چکھایا کرتا ہوں، عذاب کا ذائقہ چکھایا کرتا ہوں، اور ایسا چکھاتا ہوں تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے یادگار رکھے. آج بھی پتہ دماغ میں کیا ہے؟ جی ہمارا شہر تو اونچائی پہ ہے، ہمارا مکان تو بڑا اونچا ہے. والد صاحب بڑے سیانے تھے، کرسی اونچی باندھی، بنگلہ اونچا ہے، کوٹھی اونچی ہے. اللہ کے عذاب کے سامنے کوئی اونچا نہیں. حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو اعلان کر دیا باز آ جاؤ ورنہ طوفان آئے گا. نوح علیہ السلام روٹیاں پکوانے کے لیے تندور پر جب گئے، عورت روٹیاں پکاتی تھی. جب امیر بدماش ہوتے ہیں تو غریب پہلے بدماش بن جاتے ہیں. جتنا زبان کا گناہ غریب آج کرتا ہے اتنا امیر نہیں کرتا. سارا دن ساری رات بک 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 بک. نوح علیہ السلام کو دیکھ کر کے وہ بڑھیا کہنے لگی جو روٹیاں پکا رہی تھی، بیٹا نوح شکل تیری سونی ہے، صورت تیری سونی ہے، قد و قامت تیرا سونا ہے، چہرہ تیرا بڑا نورانی ہے، لیکن جھوٹ بول جا تینوں شرم نہیں آئی؟ پیغمبر نے فرمایا مائی کیوں؟ کہنے لگی کہ تو کتنے دنوں سے کہہ رہا پانی آئے گا، پانی آئے گا، طوفان آئے گا، عذاب آئے گا، آیا تو ہے نہیں. اللہ کے پاک پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا مائی غریب ہو کر اللہ کی قدرت کا تماشا نہ بنا، اللہ کی ساتھ مذاق نہ کر. قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. اللہ کی قدرت کا مذاق نہ اڑا، اس کی بے نیازیوں کا مذاق نہ اڑا. مائی گھبراتی کیوں ہے؟ وہ اس پہ قادر ہے. وفارت النور، تیرے اس آگ والے تندور میں سے پانی نکالنے پہ وہ قادر ہے. فما فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم تضحكون. فرمایا میرے قرآن کو بھلاتے ہو، گناہ کر کے فخر کرتے ہو کسی کو پتہ نہیں چلا. میں نے کتنے قتل کر دیے، میں نے کتنی چوری کر لی، میں نے کتنے زنا کر لیے، میں نے کتنی لڑکوں کے ساتھ بدماشی کر لی، لیکن آج تک میرا کسی کو پتہ نہیں چلا. فرمایا کمینے اور ظالم، کسی کو پتہ ہو یا نہ ہو مجھے پتہ ہے، مجھے علم ہے ساری تیری کرتوتوں کا. فرمایا ایسی سزا دوں گا تم غرق ہو رہے ہوگے، دنیا تمہارا ڈوبنے کا تماشا دیکھے گی. وہی حال بنا ہوا ہے. جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطاب کر کے فرمایا لوگوں، جب لوگوں کے پیٹ میں حرام ہوگا، دل میں حرام ہوگا، نیت میں حرام ہوگا، عمل میں حرام ہوگا، کپڑا حرام کا ہوگا، پیٹ میں روٹی حرام کی ہوگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اپنے دستے مبارک، یوں اپنے ہاتھ مبارک اٹھا کر دکھائے. فرمایا لوگ یوں کہیں گے یا رب یا رب یا رب، لیکن اللہ پاک ان کی سنیں گے نہیں، کسی دعا کو قبول نہیں کیا جائے گا، چیخ چیخ کر مر جائیں گے، اللہ کا عرش حرکت میں نہیں آئے گا. کتنے میلے، کتنے ٹھلے، کتنے شرک، کتنے بدعت، کتنی چوری، کتنے ڈاکے، کتنے گناہ، کتنے قتل، کتنی زیادتی ہو رہی ہے اور توبہ کی توفیق نہیں. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گھر والی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ آئے، عرض کرنے لگے ام المومنین یہ نقصانات ہوتے ہیں، یہ طوفان آتے ہیں، یہ تباہی کیوں مچتی ہے؟ جناب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لوگوں، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جب زنا کی کثرت ہوگی، جب بدکاری کی کثرت ہوگی، جب بدماشی کی کثرت ہوگی،
اللہ پاک زمین کو حکم دے دیں گے ان سیاکاروں کو اٹھا کر زمین پہ رگڑ دے. ورنہ دنیا میں ایسے لوگ بھی آئے. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ آئے. آتش فشاں پہاڑ سے لاوا نکلا ہے, آگ نکلی ہے اور بستیوں کی بستیاں جلا رہی ہے اور چل رہی ہے. آگ نے بڑا نقصان کر دیا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھونک نہیں ماری, دعا نہیں مانگی, کوئی اور حرکت نہیں کی, کوئی اور حکم نہیں دیا. اللہ والے نے, پیغمبر کے سسر نے, فاروق اعظم جیسے جوان نے اپنی اوڑھی ہوئی چادر اتار کے دے دی. فرمایا جلدی جاؤ, آگ کے سامنے جا کر میری یہ چادر پھیلا دو اور آواز لگا دو, اے دوڑنے والی آگ. ناظرین اکرام, اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا ہے تو بیان کو لائک کرنا. ہمارے چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل حافظ صاحب ریئیکشن کو سبسکرائب کر ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دینا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعاؤں میں یاد رکھنا اپنے بھائی کو.